علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سارے مہمانان کرام یہاں جلوہ افروز ہیں۔ استاد محترم حضرت مولانا محمد اکرام صاحب جھنجھانوی وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ہم سب کا یہاں حاضری کا مقصد جناب حافظ محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کا تعزیتی پروگرام میں شرکت کرنا مقصد ہے۔ یقیناً وہ اس بستی کے ایک ایسے چراغ تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کا فیض یہاں گھر گھر میں پہنچا رکھا، اور اس گاؤں میں بہت سارے روحانی بچے ان کے موجود ہیں، اور اللہ پاک کا شکر ہے گھر میں ان کی اولاد وہ بھی صاحب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت حافظ یوسف صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، جنت الخلد میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو اور جو ان کے روحانی بچے ہیں ان کو ان کے لیے دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں نجات کا سبب بنائے۔ یقیناً بستی کے لوگوں کو ان سے محبت ہے، اور یہ جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی انہی کی محبت میں یہاں آئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے تو وہاں جو صحابہ رہ رہے تھے وہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، نہ نیند آتی تھی اور نہ کوئی سکون ملتا تھا، کاروبار سب بند کر دیے تھے۔ بس تمنا یہ تھی کہ کسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ مکہ المکرمہ سے ایک بہت بڑی جماعت تیار ہوئی، وہ جماعت اس نوعیت کے مطابق چلی کہ جتنے بردبار آدمی تھے وہ سب آگے ہو لیے، جو نوجوان بچے تھے، جو نوجوان آدمی تھے وہ سب بیچ میں ہو لیے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ سب پیچھے ہو لیے۔ مشورہ یہ طے پایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے پر جا کر کے کھڑے ہوں جس راستے سے آقا کا گزر ہوتا۔ جب مدینہ المنورہ یہ قافلہ پہنچا تو آقا علیہ السلام کچھ دیر کے بعد تشریف لے آئے۔ تشریف لانے کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ کوئی بھی حضور سے مصافحہ نہ کرے، مجمع زیادہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا تو حضور کو تکلیف ہوگی۔ کسی نے مصافحہ نہ کیا، سب زیارت فرماتے رہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نوجوان صحابی تھے مجمع کو چیر کے پھاڑتے نکل بھاگے اور فوراً جا کر کے آقا علیہ السلام سے مصافحہ کیا، اور مصافحے کے بعد فرمایا کہ مجھے جناب والا سے بے انتہا محبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ ہوش میں آ کر کے کہو کیا کہہ رہے ہو۔ دوسری مرتبہ پھر فرمایا کہ مجھے جناب والا سے بے انتہا محبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ ہوش میں آ کر کے کہو کیا کہہ رہے ہو۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا تو جناب رسول پاک علیہ السلام نے بطور امتحان کے طلحہ کو کہا کہ طلحہ اگر مجھ سے محبت ہے تو اپنے باپ کا سر اتار کر میرے پاس لے کر کے آ۔ وہ مجمع کے اندر وہاں موجود تھے، اتنا سننا تھا فوراً جائے، یعنی کہ والد کے پاس پہنچے اور جا کر کے تلوار سونت لی۔ فوراً حضور کا پیغام پہنچا کہ طلحہ تم جس حالت میں بھی ہو میرے پاس آ جاؤ۔ وہ تلوار اسی طریقے سے لیے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ طلحہ اب مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کو حقیقت میں مجھ سے محبت ہے، اور مذہبی اسلام انسان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے رشتہ ناتوں کو قتل کرے، اور وہی مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ مسجد نبوی سے 2.5 میل کے فاصلے پر حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کا مقام تھا۔ اکثر صحابہ فجر کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ طلحہ تشریف لا لائے، صحابہ سے پوچھا بھائی کسی کو معلوم ہے طلحہ کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، اتنا سننا تھا، فوراً عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جا کر کے دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت طلحہ بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے تھے، کچھ ہوش ہی نہیں تھا، کچھ دیر تک بیٹھے رہے۔ جب وہاں سے چلنے کا ارادہ فرمایا، ان کے والد محترم کے کانوں میں کہہ دیا کہ اگر رات میں طلحہ کا انتقال ہو جائے تو ان کے انتقال کی خبر میرے پاس فوراً پہنچا دینا۔ اور اتنا کہہ کر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد حضرت طلحہ ہوش میں آئے، اور ہوش میں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ میرے محبوب تشریف لائے تھے۔ چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا کہ میرے محبوب کو 2.5 میل آنا پڑا، 2.5 میل جانا پڑا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی، وہ تشریف نہ لاتے تو اچھا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کچھ فرما کر کے گئے کہ ہاں یوں فرما کر کے گئے کہ اگر رات میں طلحہ کا انتقال ہو جائے تو ان کے انتقال کی خبر میرے پاس فوراً پہنچا دینا۔ فرمایا میرے انتقال کی خبر میرے محبوب کو ہرگز نہ پہنچانا، کیونکہ دوبارہ پھر تشریف لائیں گے اور زیادہ تکلیف ہوگی، شاید یہ تکالیف کا تحمل نہ ہو۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وصیت کے مطابق ان کو کفنا دیا گیا۔ پھر فجر کے بعد صحابہ حضور کی خدمت میں تشریف حاضر ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا بھئی کسی کو معلوم ہے حضرت طلحہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کا تو انتقال بھی ہو گیا اور ان کی تدفین بھی ہو گئی، اتنا سننا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے دعا کی اللہم القی طلحہ وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیہ۔ اے اللہ جب طلحہ آپ سے اور آپ طلحہ سے ملاقات فرمائیں تو طلحہ آپ سے اور آپ طلحہ سے خوشی اور بشاشت کے ساتھ ملاقات فرمائیں۔ اس وقت میں ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ کاش یہ قبر ہماری ہوتی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ دعا فرماتے۔ یہ دل کی طاعت اور یہ تھی محبت، اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور انشاءاللہ ہم سب ان کے بچوں کے ساتھ رہ کر اور مل جل کر اس ادارے کو، اس دینی درسگاہ کو باقی رکھنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔